امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، محبت گم شدہ میری۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی ایک نوجوان اور پیاری لڑکی زوبیہ اور سائم کی ہے۔ وہ پڑوسی ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں۔ زوبیہ سائم کی محبت میں دیوانی ہے۔ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنے خاندانوں کی وجہ سے الگ ہے۔ سائم ایک جدوجہد کرنے والا سنگر ہے۔ زوبیہ کے گھر والوں کو سائم کی بات منظور نہیں۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی اور اعصابی خرابی کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ دنانیر مبین اور خوشحال خان اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 12، یوں ہی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل میں داؤد اور کنیز فاطمہ کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ داؤد ایک سادہ آدمی ہے اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتا ہے۔ نمبر 11، فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 10، تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ زاویار نعمان بطور خورشید ایک یتیم ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کے والد کے ابتدائی انتقال نے خورشید کو اپنی زندگی میں کافی سنجیدہ بنا دیا ہے۔ وہ کم بولتا ہے اور اپنے کام کا خیال رکھتا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت رتبہ خورشید کے چچا کی بیٹی ہے۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کے والد نے اسے انتہائی محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ خراب ہے اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ اپنی خالہ کے بیٹے التمش کی محبت میں گرفتار ہے۔ نمبر 9، فرق دو مختلف افراد ارسا اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ ارسا اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ ایک طرف ارسا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 8، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹی ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق،
کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 7، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نامرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، تنکے کا سہارا۔ قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رومانہ کی ساس اسے خاندان پر بوجھ سمجھتی ہے۔ ایک میچ میکر کی مدد سے اس کی حماد سے شادی کر دیتی ہے۔ ان کی شادی کے بعد قدر کو احساس ہوا کہ حماد ایک بے روزگار، بے حوصلہ اور سست شخص ہے۔ حماد قدر سے بہت محبت کرتا ہے لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اس کے خاندان کا رویہ ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی اور توہین آمیز ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے قدر نے کیٹرنگ کا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ حماد ایک زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اس کی بھابھی ان کی مالی کامیابی پر زیادہ رشک کرتی ہے۔ نمبر 5، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درعدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درعدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درعدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے درعدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 4، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔
وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 3، چاند تارہ۔ چاند تارہ ڈرامے کی کہانی سارنگ کے گرد گھومتی ہے، جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں۔ نمبر 2، جھوم۔ جھوم 2023 کا ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہارون قادوانی اور زارا نور عباس شامل ہیں۔ اسے ہاشم ندیم خان نے لکھا ہے اور علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کا پریمیئر جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوگا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔